بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے تو سوچا تھا کہ آج ہم ایک آزاد پاکستان میں سانس لے رہے ہوں گے، عمران خان کی حکومت ہوگی، سب چور اور ڈاکو جیل میں ہوں گے، جتنے پاکستان کے غدار ہیں وہ بھاگ چکے ہوں گے اور پی ٹی آئی والے جشن منا رہے ہوں گے، لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ آزادی نہیں دلا سکتے، فساد تو پھیلا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو خبر ہے، ایک تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو نیٹ ہے وہ تقریباً جزوی طور پر ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، اور نیٹ کو بند کرنے کی ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ جو یوتھیاں ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یوتھیوں کی چھترول ہو رہی ہے، یوتھیوں کے ساتھ صحیح طریقے سے نپٹا جا رہا ہے، حالات یعنی کہ معمول کے مطابق ہیں، کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھئی حکومت پریشان ہو گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ پریشان ہو گئی ہے یا جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہیں کہیں علاقے میں ان لوگوں نے نقصان پہنچایا اور ان کا یعنی کہ تعاقب کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، آج میں جس چیز کے اوپر بات کرنا ہے کہ عمران خان یہ پی ٹی آئی فتنہ ثابت ہو چکی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ایسی نشانی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا جو جہل سے جہل ترین آدمی ہے اس کو بھی سمجھ لگ چکی ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا منافق اور ایک فتنہ کا نام ہے۔ عمران خان کو جو پاپولرٹی ان یوتھیوں نے دی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور سچا عاشق رسول ہے۔ آج 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، یہ کیسا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ کیسا سچا عاشق رسول ہے جس کی احتجاج کے لیے کوئی مذہبی طبقہ، کوئی عالم دین، کوئی مدرسے کے بچے کہیں بھی احتجاج بھی نہیں کیا اور اس کے حق میں کوئی بیان بھی نہیں دیا۔ ایون جو اس کے آپ نے ماننے والے ملا نام نہاد ہیں وہ بھی عمران خان کے حق میں کہیں بھی باہر نہیں نکلے، اور ہے کون؟ گرفتار کون ہے؟ امت مسلمہ کا لیڈر اور سچا عاشق رسول۔ یہ کیسا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، سچا عاشق رسول ہے، جس کی حق میں ڈانسر نکل رہے ہیں، ناچ گانا کرنے والی بے حیا عورتیں نکل رہی ہیں، فلم انڈسٹری سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں وہ نکل رہے ہیں، خسرے نکل رہے ہیں، گستاخ نکل رہے ہیں، بے ادب نکل رہے ہیں، لبرل لوگ نکل رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ سچے عاشق رسول کے لیے۔ کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیڈر کے لیے۔ یہ کیسا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ کیسا سچا عاشق رسول ہے کہ جب اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے تو نوٹس اقوام متحدہ لیتی ہے۔ 56 اسلامی ملک کے کسی سربراہ نے عمران خان کے حق میں بیان نہیں دیا، لیکن اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا، اور ہے جی امت مسلمہ کا لیڈر اور اقوام یعنی کہ سچا عاشق رسول ہے۔ یہ کیسا سچا عاشق رسول ہے کہ جب اس کے اوپر توہین مذہب کا کیس پاکستان میں ہوتا ہے اور شیرین مزاری اقوام متحدہ کو خط لکھتی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو ہے، اس کے لیے انصاف کرو کہ پاکستان میں اس کے اوپر توہین مذہب کا کیس ہو گیا ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ نوٹس لے گا، اور قوم یوتھ اس کو کہتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور یہ سچا عاشق رسول ہے۔ یہ کیسا سچا عاشق امت مسلمہ کا لیڈر ہے کہ آئے روز اس کے یعنی سٹیج کے اوپر ہمیشہ سے گستاخی ہوتی آ رہی ہے اور بے ادبیاں اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ میرا جسم میری مرضی والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، وہ سب سے زیادہ عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ فلم انڈسٹری سے جو لبرل لوگ ہیں جن کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں، میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، لیکن وہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، فحاشی، دوستی، اورانی، وہ عام ان میں ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، اور ٹائٹل اس کو کیا ملا ہوا ہے؟ امت مسلمہ کا ٹائٹل ملا ہوا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارا پاکستان کا بے غیرت اور بے شرم میڈیا اس کو مقافات عمل کے نام پہ کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سیم وہی تحریک لبیک کے ساتھ ہوا تھا؟ ان کے لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان لوگوں نے تو توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، تحریک لبیک والوں نے ایک کیلے والی ریڑھی کو اس کے اوپر جھوٹی خبر چلا کے پاکستان کا بے شرم میڈیا، پاکستان کے بے شرم سیاستدان سب اس بچے کے گھر میں پہنچ گئے تھے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ پاکستان دنیا کی تاریخ میں ایسا ظلم نہیں ملتا ہے۔ لیکن یہ فسادی جو ہی عمران خان کی گرفتاری کی خبر ہوتی ہے تو ان کا جو مین ٹارگٹ تھا، ان کا جو فوکس تھا، وہ صرف آرمی کی املاک تھی، پاک آرمی تھی۔ جہاں جہاں بھی ہمارے بھی تحفظات آرمی کے اوپر ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا اپنا بویا ہوا بیج ہے، لیکن غلطی کس کی ہے؟ جرنیلوں کی ہے۔ یہی یوتھیے، یہی عمران خان، یہی فسادی
جب ان کو کہتے ہو کہ آپ غدار ہو، پاکستانی فوج کے دشمن ہو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو باجوہ کے خلاف ہیں، ہم تو چند ایک جرنیلوں کے خلاف ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے ہو گئے ان کو جو ہی موقع ملا ہے، انہوں نے جس جگہ میں بھی کسی ایک اینٹ کا بھی تعلق پاک آرمی سے تھا تو ان لوگوں نے ان کے اوپر پتھراؤ کیا، عام فوجیوں کے اوپر ان لوگوں نے ان کو گالی نکالی، ان کے اوپر پتھراؤ کیا، ان کی گاڑیوں کو توڑا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پاک آرمی کے خلاف نہیں ہیں۔ کھل کے سامنے آ گئی ہے عمران خان کی یہودی ایجنڈی، بیرونی ایجنڈا کھل کے سامنے آ گیا۔ عمران خان کا فتنہ، عمران خان کی بیرونی ایجنڈی، عمران خان ملک دشمن جو ایک شخص ہے اس کی ملک دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ سچا محب وطن بھی یہی ہے، امت مسلمہ کا لیڈر بھی یہی ہے، اور سچا عاشق رسول یہی ہے۔ اور ظاہر ہے وہی لوگ اس کو سچا عاشق رسول کہتے ہیں، وہی لوگ اس کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں، وہی لوگ اس کو محب وطن کہتے ہیں کہ جن کے کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، نہ غریب عوام سے تعلق ہے۔ اب ناظرین، سری لنکا والا حساب تو ہوا نہیں۔ عمران خان تھی یوتھیوں کی ریڈ لائن، وہ ریڈ لائن تو کراس ہو گئی۔ آگے جو یوتھیوں کی ریڈ لائن تھی نا وہ تو کراس ہو چکی، لیکن بیک سائڈ سے جو ریڈ ہو گئی ہے وہ اب وقت بتائے گا۔ ایک ایک کو چن چن کے پورا ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہے، ایک ایک کو چن چن کے پاکستان کی ریاست ان سے بدلہ لے گی، اور صرف وہ خود ہی اس کو نبھائیں گے، ان کے خاندان والے در بدر ان کے پیچھے دھکے کھائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی پاک آرمی کے املاک کے اوپر نقصان پہنچا رہے ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت واضح کلیئر ایچ ڈی رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، کھل کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ اور قسم سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے یوتھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے وہ جیل بھرو تاریخ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ جو پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ ہے وہ کہیں بھی احتجاج میں نظر نہیں آ رہی، وہ کمروں میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں، اپنا ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں، اور دنیا کی جہل اور بے وقوف ترین قوم ان کی بات سن سن کے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے پاکستان میں سری لنکا والا حساب۔ کوئی پاکستان میں سری لنکا والا حساب نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ سری لنکا نہیں ہے، یہ یمن اور شام نہیں ہے، یہ پاکستان کی آرمی ہے۔ وہ غلطیاں ہیں اس کی، لیکن وہ غلطیاں دہرائیں گے نہیں، صحیح ان کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھنا آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان خود لوگوں نے اپنے عمران خان کا تو رستہ بند کر دیا، لیکن پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ ان یوتھی، ان فسادی، ان گستاخ بے ادبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بھی اگر پاکستانی قوم کو سمجھ نہیں آتی، قوم یوتھ کو سمجھ نہیں آتی، تو خدا را ہوش کے ناخن لو، کس طرح آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کس طرح آپ کو استعمال کر کے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، اور آپ تو جیل میں چلیں گے۔ حقیقی آزادی تو دور کی بات، آپ لوگ سالوں سال آپ جیل میں رہیں گے اور انجوائے کریں گے کہ ہم حقیقی آزادی حاصل کر لیا ہے، اور ذلیل ہوں گے آپ کے ماں باپ، بہن بھائی۔ بلکہ آپ کو ماں باپ، بہن بھائی کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کیا فکر ہے آپ کی ماں بہنیں روڈوں، گلیوں اور جیلوں کے سامنے دھکے کہیں؟ کیونکہ آپ خود ہی کہتے تھے کہ عمران خان کے لیے تو ہم اپنے باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، عمران خان کے لیے تو اپنی ماں کو چھوڑ سکتے ہیں، عمران خان کے لیے تو ہم اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہ وقت اب آپ لوگوں کا آ گیا ہے، ماں باپ بھی آپ سے دور ہو چکا ہے، اور لیڈر نے بھی آپ کو یوز کر کے پھینک دیا ہے، اور باقی آپ نے جتنی بھی زندگی ہے، جو بھی فسادی تھا اس نے جیل میں ایک آزاد زندگی گزارنی ہے، آزاد پاکستان میں رہنا ہے، جیل کے اندر نہ ان کو کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی ہوگا، آرام سے صبح کھانا کھاؤ، شام کو کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ یہ آپ لوگوں کی حقیقی آزادی ہے، اور یہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، نیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، معلوم نہیں کس ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، برکب جو بھی خبر آئے گی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔